نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیمات قرآن سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ قرآن حکیم کے ایک ایک پارے کے مضامین کا جائزہ، آیات کا تجزیہ، اہم ہدایات کا بیان، یہ اس سیریز کا خاصہ ہے، اور ہر نشست میں ایک پارے کے حوالے سے انہی امور پر گفتگو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آج انشاءاللہ قرآن حکیم کے 8ویں پارے کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ آئیے پروگرام کے آغاز میں سب سے پہلے تعارف آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تعارف کے حوالے سے پہلی بات، قرآن کریم کے پارہ نمبر 8 کا مطالعہ جیسے کہ ذکر کیا گیا، مزید برآں سورۃ الانعام رکوع نمبر 14 تا سورۃ الاعراف رکوع نمبر 10، یہ قرآن حکیم کے 8ویں پارے میں جو رکوع سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف کے شامل ہیں ان کا ذکر ہوا۔ مزید برآں سورۃ الانعام آیت 111 تا سورۃ الاعراف آیت نمبر 87، یہ آیات ہیں جو 8ویں پارے میں شامل ہیں۔ انشاءاللہ انہی پر آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور مقاصد مطالعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ مقاصد مطالعہ سے مراد لرننگ آؤٹ کم ہے کہ کن باتوں کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات، پارہ نمبر 8 کی آیات کے مضامین کا جائزہ۔ ایک تو سورت کا اوور ویو آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں، اور آیت با آیت انشاءاللہ ہر مرتبہ کی طرح آج بھی مضامین کا تجزیہ پیش کیا جائے گا۔ منتخب آیات کا مطالعہ، کچھ عملی ہدایات جو ہماری روزمرہ کی زندگی اور فرائض اور ذمہ داریوں سے متعلق ہوتی ہیں ان کا انتخاب کیا جاتا ہے، اور آخر میں مزید بیان ہے مقاصد مطالعہ کے ذیل میں زیر مطالعہ آیات میں بیان شدہ اہم اوامر و نواہی کا تذکرہ، وہ کام جن کے کرنے کی تلقین کی گئی اور جن سے روکا گیا ان کا بھی جائزہ آپ کے سامنے آیات کے حوالوں کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ 8ویں پارے میں سورۃ الانعام ابھی جاری ہے، اس کے مضامین کا بنیادی طور پر تجزیہ پہلے بھی پیش کیا گیا تھا، دوبارہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تذکیر بآلاء اللہ، یہ ایک اہم موضوع ہے، اللہ کی نعمتوں اور نشانیوں کے بیان کے ذریعے یاد دہانی۔ دوسرا اہم موضوع بنیادی ایمانیات، مکی صورت انعام اور مکی صورتوں کے بنیادی موضوعات توحید، رسالت اور آخرت کا بیان اس صورت میں بھی ہے۔ اور آخری اہم بات مضامین کے تجزیے کے اعتبار سے ہے مشرکین سے دو ٹوک گفتگو، یعنی یہ سورۃ الانعام مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی ہے اور اتمام حجت کیا جا رہا ہے مشرکین مکہ پر، ان کے غلط عقائد کا رد بھی ہے، شرک کی نفی بھی کی گئی، اور دلائل کے ساتھ ان کے سامنے توحید کا سبق پیش کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام اس کے بعد چلتے ہیں سورۃ الانعام کی آیات کے تجزیے کی طرف۔ وہ آیات سورۃ الانعام کی جو 8ویں پارے میں شامل ہے، آئیے ان کا تجزیہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ الانعام آیت نمبر 111، کافر معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے، سب کچھ ہی اگر ان کے سامنے پیش کر دیا جائے جیسے کہ تقاضا کرتے ہیں اللہ فرما رہے، تب بھی ایمان لا کر نہیں دیں گے، مراد ہر دھرمی پر یہ اتر آئے ہیں۔ اس کے بعد انعام آیت نمبر 112 تا 113، شیاطین خوشنما باتیں دھوکہ دینے کے لیے سجھاتے ہیں، یعنی شیاطین اور ان کے ایجنٹس اہل ایمان کو تو کوشش کرتے ہیں، لیکن یہاں ذکر ہے مشرکین کا کہ ان کو غلط باتیں سجھا کر حق سے دور ہی رکھتے اور یہ حق قبول بھی نہیں کر پاتے۔ پھر آیات 114 تا 115، صرف معبود برحق ہی نے عادلانہ احکامات عطا فرمائے اور وہ اللہ کی ذات ہے، تو غیروں کو چھوڑ کر ایک اللہ ہی کی عبادت کرو کہ اسی نے عادلانہ تعلیمات تمہارے لیے عطا فرمائیں۔ پھر آیات 116 تا 117، اکثریت کی پیروی گمراہ کر دے گی، وہ اکثریت کے جو اللہ سے دور ہو اور نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والی ہو، ایسی اکثریت کی بات اگر مانی جائے گی تو گمراہی ہاتھ آئے گی۔ اس پر آگے چل کر مزید بات کریں گے انشاءاللہ۔ پھر آیات 118 تا 121، معیار حق شریعت ہے، موروثی تصورات نہیں، باپ دادا ایسا کرتے تھے، باپ دادا ویسا کرتے تھے، یہ تصورات درست نہیں ہیں، بلکہ حق کا معیار وہ اللہ کی عطا کردہ شریعت ہے، اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کا حکم۔ اس کے بعد آیت نمبر 122، غفلت کی زندگی بسر کرنے والا مردہ ہے، زندہ وہ ہے جو حق قبول کرے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرے۔ پھر آیت نمبر 123 تا 124، بستی کے سردار بستی کے مجرم بن جاتے ہیں، یہ برائیاں اوپر سے نیچے کی طرف آیا کرتی ہیں اور قوم کے مترفین خوشحال طبقات اکثر گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں اور پھر قوم بھی ان کے پیچھے چل پڑتی ہے۔ پھر آیات 125 تا 127، کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہی پر، ہدایت دینے والی ذات اللہ کی اور اللہ ہی کی ہدایت کی پیروی کرنے والا ہی ہدایت پر ہوگا۔ آیات 128 تا 129،
انسانوں کی اکثریت ناکام ہوگی، اکثریت اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوگی۔ یہ بہت خطرناک بات ہے جو قرآن میں آتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو برے انجام سے محفوظ رکھے۔ پھر آیات 130 تا 135، اللہ کسی کو ناحق عذاب نہیں دے گا، جس کسی کو سزا ملے گی جو کوئی جہنم میں جا رہا ہوگا اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ پھر آیات 136 تا 140، مشرک پنڈتوں کے من گھڑت فیصلے، جس بات کو چاہ حلال کر لیا، جس بات کو چاہ حرام کر لیا، جس جانور کے بارے میں طے کر دیا کہ اس کا گوشت حلال تو کہہ دیا حلال، تو لوگوں نے مان لیا، جس کو چاہ حرام کر دیا۔ یہ حلال و حرام کے اختیارات یہ معاذ اللہ ان کے پنڈتوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے۔ پھر آیات 141 تا 144، پھلوں اور جانوروں میں اللہ کی قدرت کے شاہکار، اللہ کی معرفت کی نشانیاں ان جانوروں میں بھی ہیں اور ان پھلوں میں بھی ہیں، جن جانوروں کا گوشت اور دودھ استعمال کرتے ہو، جن پھلوں کو تم کھاتے ہو۔ آیات 145 سے 147، اللہ نے کن چیزوں کو حرام کیا ہے، وہ 4 باتیں ہیں، پہلے بھی ان کا ذکر آیا سورۃ المائدہ میں، یہاں بھی ہے، اور وہ ہے مردار اور بہتا ہوا خون اور سور اور ایسا ذبیحہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے۔ آیات 148 سے 150، مشرکین کی خوشنما لیکن فریب کم دلیل، شیطان نے ان کو پٹی پڑھائی، لو مردار حرام ہے اور جس کو خود ذبح یہ کرتے ہیں وہ حلال ہے، اور جو مردار اس کو تو اللہ نے مارا وہ حرام ہے اور خود ذبح کرے وہ حلال ہے۔ یہ ایسی منطقیانہ باتیں سکھائی شیطان نے اور اہل ایمان کو صحیح بات سے ہٹانے کی مشرکین نے کوشش کی۔ آیات 151 تا 154، تورات کے احکامات عشرہ کی قرآنی تعبیر، بڑے اہم احکامات 10 کمانڈمنٹس جو تورات میں عطا کیے گئے ان کا تذکرہ اس مقام پر ہے، بعد میں اس پر بات بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد سورۃ الانعام کی مزید جو آیات ہیں، آیات 155 تا 157، نزول قرآن مشرکین مکہ کے لیے اتمام حجت، یہ بار بار فرمائشی معجزے کا تقاضا اور مطالبہ کرتے، بتایا کہ اصل معجزہ قرآن حکیم ہے اور تم اس کے مثل کچھ پیش نہیں کر سکتے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اسی کو مانو گے تو ہدایت ملے گی، اس کا انکار کرو گے تو عذاب کا شکار ہوگے۔ اس کے بعد آیت نمبر 158، اللہ کی نشانی دیکھنے کے بعد ایمان لانا اور عمل کرنا مفید نہیں۔ یہاں مراد ہے اللہ کا فیصلہ جب آ جائے تو پھر اس کے بعد ایمان لانا معتبر نہیں ہوتا۔ فیصلے سے مراد پھر فرد کی جو مہلت ہے وہ ختم، یا کسی قوم کے لیے اجتماعی عذاب کا فیصلہ اللہ کی طرف سے کر دیا جائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 159، دین کے حصے بکھرے کرنے والوں سے اللہ کے رسول کا کوئی تعلق نہیں، اشارہ مشرکین کی طرف ہے۔ پھر آیت نمبر 160، نیکی کا اجر 10 گنا ملے گا، اللہ کی رحمت کا بیان، اور بندہ بدی کرے تو اتنی ہی سزا ہے۔ آیات 161 تا 163، صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ ہی کے ہو رہنا، اپنی اطاعت کو اسی کے لیے خالص کر کے اس کا مسلم بن جانا۔ اور آخر میں آیات 164 تا 165، رب حقیقی اللہ ہی ہے، اسی کی عبادت کرنی اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ناظرین کرام، سورۃ الانعام کی وہ آیات جو 8ویں پارے میں شامل ہیں ان کا تجزیہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب اس کے بعد چلتے ہیں سورۃ الانعام کی منتخب آیات کے مطالعے کی طرف، جو کہ آیات وارد ہوئی ہیں 8ویں پارے میں۔ چند آیات پیش خدمت ہیں۔ سب سے پہلے آیات 116 تا 117، مروجہ جمہوریت کی نفی، میجورٹی رولز جیسے آج کل کہا جاتا ہے، اکثریت کی بات مانی جائے گی، چاہے وہ مادر پدر آزاد ہی اکثریت کیوں نہ ہو، ایسی مروجہ جمہوریت کی نفی اس مقام پر بھی ہے۔ ارشاد ہوا، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ یہ آیات 116 تا 117 سورۃ الانعام کی ترجمہ کرتے ہیں۔ اور اکثر لوگ جو زمین پر آباد ہیں گمراہ ہیں، اگر تم ان کا کہا مان لو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ یہ محض خیال کے پیچھے چلتے اور محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور ان سے بھی خوب واقف ہے جو رستے پر چل رہے ہیں۔ یہ وہ اکثریت ہے جو اپنے خیالات کی پیروی کرتی ہے، گمان کی پیروی کرتی ہے، قیاس آرائیاں کرتی ہے، علم وحی کے مطابق بات نہیں کرتی۔ ایسوں کی بات اگر مانی جائے گی تو گمراہی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ آج جو مروجہ جمہوریت ہے
وہ بھی یہی کہ اکثریت جو بات کہے اس کو مانو، چاہے اکثریت کہے شراب کو حلال کر دو معاذ اللہ، ہم جنس پرستی کو حلال کر دو معاذ اللہ، اور اللہ کے احکامات کی پامالی کرے، ایسی اکثریت کی یہ باتیں ماننا جو اللہ اور اس کے پیغمبر علیہ السلام کی بات کے خلاف ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ اس کی نفی قرآن نے اس مقام پر بھی فرمائی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت جس کا انتخاب کیا گیا سورۃ الانعام کی آیت نمبر 122 ہے، زندہ اور مردہ کی مثال۔ یہ افراد کے تعلق سے بات ہو رہی ہے۔ ارشاد ہوا أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ، بھلا جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس کے لیے روشنی کر دی جس کے ذریعے سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، کہیں اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیرے میں پڑا ہوا ہو اور اس سے نکل ہی نہ سکے۔ اسی طرح کافر جو عمل کر رہے ہیں وہ ان کے لیے مزین کر دیے گئے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 122 کا۔ ایک شخص مردہ تھا، مراد اس کا دل مردہ تھا، اللہ نے ہدایت کی روشنی عطا فرما دی، قرآن کا نور عطا فرما دیا، اب وہ اس کے ساتھ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے، ہدایت کو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا یہ اور وہ جو گمراہی میں اور اندھیروں میں پڑا ہوا ہو برابر ہو سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرمائے اور معاشرے میں جو جہالت کی تاریکیاں ہیں قرآن کے نور سے ان تاریکیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 145۔ حرام چیزیں کیا ہیں؟ ارشاد ہو رہا ہے قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ ترجمہ، کہہ دیجئے کہ جو احکام مجھ پر نازل ہوئے ہیں ان میں کوئی چیز جسے کھانے والا کھائے حرام نہیں پاتا سوائے اس کے کہ وہ مرا ہوا جانور یا بہتا خون یا سور کا گوشت کہ یہ سب ناپاک ہیں، یا کوئی گناہ کی چیز ہو کہ اس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو اور کوئی مجبور ہو جائے لیکن نہ تو نافرمانی کرے اور نہ حد سے باہر نکل جائے تو بے شک آپ کا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت نمبر 145 کا ترجمہ، اور ایسی آیات اس کے علاوہ سورۃ البقرہ میں، المائدہ میں، سورۃ النحل میں بھی آئی ہیں۔ 4 باتوں کی حرمت کا ذکر بار بار ہے۔ اس کا کچھ لوگوں نے غلط مفہوم لے لیا کہ بس 4 ہی باتیں حرام ہیں، ایسا قطعاً نہیں۔ مشرکانہ ماحول میں 14 صدیوں پہلے یہ باتیں رائج تھیں کثرت سے، تو قرآن نے ذکر کیا۔ اور اگر آپ غور فرمائیں آج کے دور میں بھی بعض چیزیں میں سے وہ ہیں کہ جن کا کثرت سے دنیا کے لوگ استعمال کر رہے ہیں، تو آج بھی اس کی حرمت کا ذکر گویا کہ ہونا چاہیے، اور قرآن کی جب ہم تلاوت کریں گے تو ہو رہا ہوگا۔ مردار حرام ہے، چاہے جانور حلال تھا لیکن از خود مر گیا، ذبح نہ کر سکے، وہ حرام۔ بہتا ہوا خون حلال، جانور ذبح کیا جو خون بہتا ہے اس کے وجود سے وہ حرام۔ سور کی ہر شے، گوشت ہی نہیں، کھال وغیرہ، ہڈیاں، ہر شے حرام۔ اور وہ ذبیحہ، وہ جانور کے ذبح تو کیا جا رہا ہے، حلال ہے، لیکن اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جا رہا ہے، کسی اور کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے۔ یہ 4 باتوں کی حرمت اس مقام پر بیان کی گئی۔ یہ اس تسلسل میں ہے کہ مشرکین نے حلال حرام کے فیصلے خود کرنا شروع کر دیے۔ بتایا گیا اللہ نے جو حرام کیا وہ یہ باتیں ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت، آیت نمبر 151 ہے، معاشرتی ہدایات کا بیان، اور وہ جو تورات کے 10 بڑے احکامات کا ابتداء ذکر ہوا تھا ان کا بیان اس مقام پر آیا ہے۔ معاشرتی ہدایات کے حوالے سے اس مقام پر بیان ہے سورہ انعام آیت نمبر 151۔ ارشاد ہوا قُلْ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ یہ آیت نمبر 151 ہے۔ کئی باتیں پہلے ترجمہ کرتے ہیں پھر بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ارشاد ہوا کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کر دی ہیں، کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ بنانا اور ماں باپ سے بدسلوکی نہ کرنا بلکہ اچھا سلوک کرتے رہنا، اور ناداری کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، کیونکہ تم کو اور ان کو ہم ہی رزق دیتے ہیں، اور بے حیائی کے کام ظاہر ہوں یا پوشیدہ ان کے پاس نہ پھٹکنا، اور کسی
جان والے کو جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر، یعنی جس کا شریعت حکم دے۔ ان باتوں کا وہ تمہیں ارشاد فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ ناظرین کرام، سورۃ الانعام کی منتخب آیات کے مطالعے کے بعد اب چلتے ہیں اوامر و نواہی کے بیان کی طرف، یعنی 8واں پارہ سورہ انعام کی وہ آیات جو 8ویں پارے میں داخل ہیں، ان میں آنے والے اوامر یعنی ڈوز کا بیان۔ چند باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات، ظاہری اور باطنی گناہ ترک کرنا، آیت نمبر 120 میں ذکر آیا۔ پھلوں اور فصلوں پر عشر ادا کرنا، مال پر زکوٰۃ، فصلوں پر عشر ادا کرتے ہیں، اس کا ذکر آیت نمبر 141۔ والدین سے حسن سلوک، آیت نمبر 151۔ یتیم کے مال کی عمدگی سے حفاظت، آیت نمبر 152۔ ناپ تول ٹھیک کرنا، آیت نمبر 152۔ عدل کی بات کہنا، آیت نمبر 152۔ اللہ کے عہد کو پورا کرنا، آیت نمبر 152۔ صراط مستقیم کی پیروی، آیت نمبر 153 میں اس کی تلقین ہے۔ قرآن حکیم کی پیروی کرنا، آیت نمبر 155۔ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرنا، آیت نمبر 163۔ یہ اوامر کا بیان تھا۔ نواہی کا بیان یعنی ڈونٹس کا بیان آپ کے سامنے رکھتے ہیں سورہ انعام کی ان آیات کے تعلق سے جو 8ویں پارے میں ہیں۔ اس حوالے سے سب سے پہلی بات، دھوکہ دہی کے ذریعے حق سے روکنا، آیت نمبر 112۔ انکار آخرت، آیت نمبر 113، یعنی یہ حرکتیں منع ہیں۔ اپنے برے کاموں کو اچھا سمجھنا، آیت نمبر 113، یہ حرکت مشرکین کی تھی، آج نہ جانے کیا کچھ ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کو حاکم ماننا، آیت نمبر 114۔ آیات الہی میں شک کرنا، آیت نمبر 115۔ حق کے مقابلے میں لوگوں کی بات ماننا، آیت نمبر 116۔ اللہ کی نہیں مان رہے، مخلوق کی مان رہے۔ حلال کو حرام کر لینا، آیت نمبر 119، مشرکین کی یہ حرکتیں تھیں۔ ناجائز ذبیحے کا گوشت کھانا، آیت نمبر 121۔ دنیا کی زندگی میں کھو جانا، آیت نمبر 130۔ ہم بھی جائزہ لے لیں۔ اس کے بعد اگلی بات، ظلم کی روش پر کاربند رہنا، آیت نمبر 135۔ غیر اللہ کے لیے مال کا حصہ مقرر کرنا، آیت نمبر 136۔ مشرکین جھوٹے معبودوں کے لیے مقرر کرتے تھے۔ جان بوجھ کر ذبیحے پر اللہ کا نام نہ لینا، آیت نمبر 138، یہ بھی مشرکین کی ایک حرکت تھی۔ حلال اور حرام کے خود ساختہ فیصلے، آیت نمبر 139۔ اور آج تو سیکولرزم کے نام پر، سو کالڈ ڈیموکریسی کے نام پر اللہ کی شریعت کو ہی پامال کیا جا رہا ہے، معاذ اللہ۔ قتل اولاد، اس سے روکا گیا، آیت نمبر 140۔ اسراف، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، آیت نمبر 141 میں روکا گیا۔ شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرنا، آیت نمبر 142، روکا گیا اس سے۔ اللہ پر جھوٹ باندھنا، آیت نمبر 144۔ مردار، خون، سور اور ناجائز ذبیحہ استعمال کرنا، آیت نمبر 145۔ گناہوں کو اللہ کی مشیت قرار دینا، آیت نمبر 148۔ معاذ اللہ، مشرک کہتے اللہ نہ چاہتا تم شرک نہ کرتے، کوئی اللہ کی طرف منسوب کر رہے، استغفر اللہ۔ جھوٹ اور منکرین آخرت لوگوں کی پیروی، آیت نمبر 150۔ شرک، آیت نمبر 151۔ مفلسی کے ڈر سے اولاد کا قتل، آیت نمبر 151۔ فواحش کے قریب جانا، آیت نمبر 151، چاہے کھلی ہوں، بے حیائی کی باتیں یا پوشیدہ بات کر چکے۔ قتل ناحق، آیت نمبر 151، اس میں روکا گیا۔ لوگوں کو اللہ کی آیات سے روکنا، آیت نمبر 157۔ دین میں تفرقہ کرنا، آیت نمبر 159۔ آج ہمارے معاشرے کی حالتیں کیا ہیں اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنانا، آیت نمبر 164، اس سے منع کیا گیا۔ ناظرین کرام، اوامر و نواہی کا بیان بھی مکمل ہوا۔ ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد سورۃ الاعراف کے مضامین کا تجزیہ اور جائزہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام تعلیمات قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور وقفے سے پہلے سورۃ الانعام کے تعلق سے گفتگو مکمل ہوئی۔ سورۃ الاعراف کا آغاز کرنے سے قبل ہمیشہ کی طرح ربط سورت پہلے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایک سورت کی تکمیل اور دوسری سورت کا آغاز ہے۔ ربط سورت کے حوالے سے نوٹ فرمائیے گا، سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف کے مضامین میں خاصی مطابقت ہے۔ مکی صورتیں ہیں دونوں، اور مکی دور کے آخر میں نازل ہوئیں۔ مشرکین کے تعلق سے دو ٹوک باتیں آ رہی ہیں، یہ بنیادی طور پر یکساں موضوعات دونوں صورتوں کے ہیں۔ آگے مزید لکھا ہے ہم نے، سورۃ الانعام میں تذکیر بھی اعلیٰ اللہ پر زور ہے، جبکہ سورۃ الاعراف میں تذکیر بھی ایام اللہ پر۔ تذکیر بھی اعلیٰ اللہ، اللہ کی نعمتوں کے بیان کے ذریعے یاد دہانی، اور اب سورۃ الاعراف میں
تذکیر بھی ایام اللہ، بڑے بڑے ایام جن میں اللہ نے بڑے بڑے فیصلے فرمائے ان کا تذکرہ کر کے یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، نصیحت کی جا رہی ہے، اس کو تذکیر بھی ایام اللہ کہتے ہیں۔ آخری نقطہ ربط سورت کے حوالے سے، سورۃ الانعام میں ہلاکت اقوام کا مختصراً ذکر آیا تھا، سورۃ الاعراف میں 6 اقوام کی ہلاکت کا تفصیلی بیان ہے، اور یہ پچھلی اقوام کی ہلاکتوں کا بیان عبرت کے لیے ہے، مشرکین کو دو ٹوک انداز میں سمجھایا جا رہا ہے۔ انعام میں مختصر ذکر تھا، اعراف میں 6 اقوام کا تفصیلی بیان آئے گا جو اللہ کے عذاب میں مبتلا کی گئیں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اب سورۃ الاعراف کے مضامین کا تجزیہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، ایک اوور ویو کی صورت میں، پھر آیات کے حوالے سے تجزیہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ سورۃ الاعراف کے مضامین کا تجزیہ، آیات 1 تا 10، یہ بھی گروپس کی صورت میں ہم آیات کا ذکر آپ کے سامنے کر رہے ہیں۔ پہلی 10 آیات سورہ مبارکہ کے مضامین کا اشاریہ یعنی انڈیکس، اس مقام پر پہلی 10 آیات میں اللہ کی قدرتوں اور نشانیوں کا ذکر بھی ہے اور اقوام کے تعلق سے بھی مختصر گفتگو آئی ہے۔ پھر آیات 11 تا 35 ازل کا بیان، آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کا واقعہ اور قصہ بیان کیا گیا، جس سے کہ انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا، اس کو ازل کہا جا رہا ہے۔ آیات 36 تا 58 ابد کا بیان، ابد سے مراد آخرت ہے، وہاں جنت والوں کا ذکر ہے، جہنم والوں کا بیان ہے، اصحاب اعراف کا ذکر بھی ہے۔ آیات 36 تا 58 یہ ابد کا، آخرت کا بیان۔ آیات 59 تا 141 6 اقوام کی داستان کا بیان، سابقہ 6 اقوام کا ذکر، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام کی اقوام، لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کی اقوام، اور موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے فرعون اور آل فرعون کی طرف، ان کا تذکرہ بھی ہوگا، اور بنی اسرائیل کا بیان بھی آئے گا۔ یہ 6 رسولوں کی اقوام کا تذکرہ اس مقام پر قدر وضاحت سے آیا ہے۔ پھر آیات 142 تا 171 تاریخ بنی اسرائیل کے اہم واقعات، اسی میں وہ مچھلیوں والا، اصحاب سبت والا، ہفتے کے دن والا واقعہ بھی مشہور واقعہ اسی مقام پر بیان ہوا۔ پھر آیات 172 تا 179 ازل، ابد اور درمیانی عرصے کے واقعات کا بیان، ازل کا بھی تاریخ انسانی کا آغاز، ابد کا بیان آخرت کا، اور درمیانی عرصے کی کچھ واقعات کا ذکر بھی ان آیات میں آیا ہے۔ اور بالکل آخر میں آیات 180 تا 206 عبرت و موعظت کا بیان، اہل ایمان کے لیے بھی اہم ہدایات ہیں اور مشرکین کے لیے بھی دو ٹوک انداز میں گفتگو اللہ نے عطا فرمائی۔ ناظرین کرام، یہ تو آیات کے گروپس کے اعتبار سے ایک موضوعاتی تجزیہ آپ کے سامنے رکھا گیا تاکہ سورت کے مضامین ایک اوور ویو کی شکل میں ہمارے سامنے آ جائیں۔ اب ہمیشہ کی طرح سورۃ الاعراف کی آیات کا تجزیہ پیش کرتے ہیں، جس میں ایک 2 3 آیات کا تجزیہ ایک موضوع کے اعتبار سے آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تجزیے کے اعتبار سے سورہ اعراف آیات 1 تا 10، سورہ مبارکہ کے مضامین کا اشاریہ یعنی انڈیکس، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا ذکر بھی ہے، ازل اور ابد کی طرف اشارہ بھی، اور سابقہ اقوام کی داستانوں کی طرف اشارہ بھی، بعد میں تفصیلات آئیں گی۔ اس بات کو دوبارہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ یہ ایک انڈیکس کی صورت میں آیات ہمیں دکھائی دیتی ہیں، پوری صورت کا ایک اوور ویو ابتدائی 10 آیات میں آتا ہے۔ آیات 11 تا 25 قصہ آدم و ابلیس، آدم علیہ السلام کا واقعہ اس مقام پر آیا ہے، اور کم از کم بلکہ 7 ہی مرتبہ پورے قرآن حکیم اس واقعے کو بیان کیا گیا، اور ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی نئی بات ہمارے سامنے آتی ہے، کچھ باتوں کا ذکر بعد میں کریں گے انشاءاللہ۔ پھر آیات 26 تا 28 لباس میں تقوی اختیار کرو، تقوی خوف خدا کو کہتے ہیں، ظاہر کا لباس تو آدمی صاف ستھرا رکھتا ہے، باطن کو بھی صاف ستھرا رکھنا ہے، اس پر بعد میں بات بھی ہوگی انشاءاللہ۔ آیات 29 تا 30 اللہ عدل کا حکم دیتا ہے، اور اللہ ہی کی تعلیم سے عدل میسر آ سکتا ہے۔ پھر آیات 31 تا 32 حلال اشیاء کو حرام سمجھ لینا زہد نہیں، یعنی یہ کوئی تقوی یا دینداری نہیں ہے کہ حلال چیزوں کو بھی آدمی چھوڑ دے، اصل بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ پھر آیت نمبر 33 بے حیائی حرام ہے، خواہ ظاہر ہو یا پوشیدہ، یہ بات سورۃ الانعام کے آخر میں بھی آئی تھی۔ آیت نمبر 34 ہر قوم پر زوال آئے گا، بہرحال ہر ایک کو فنا بھی ہونا ہے سوائے اللہ کی ذات کی۔ آیات 35 سے 36 وحی کی پیروی ہی میں بھلائی ہے۔ آیات 37 تا 39 دنیا و آخرت کا برا انجام، یعنی برے لوگ جنہوں نے وحی کو فراموش کیا، دنیا میں بھی برا انجام اور آخرت میں ان کا برا انجام ہوگا۔ آیات 40 تا 41
اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے کبھی جنت میں داخل نہ ہوں گے۔ اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آیات 42 تا 43 اہل جنت کی عزت افزائی کا ذکر کہ اللہ کہے گا تمہیں ہم نے وارث بنا دیا جنت کا، ہمیشہ تم اس میں رہو گے۔ آیات 44 تا 45 اہل جنت کی اہل جہنم سے گفتگو، جنت والے پوچھیں گے کیوں تم جہنم میں چلے گئے، وجوہات بتائیں گے۔ پھر آیات 46 تا 49 اصحاب اعراف کا تذکرہ، یہ نہ جنت میں ہیں نہ جہنم میں، درمیان میں کسی بلند جگہ پر ہیں اور یہ دونوں طرف دیکھ رہے ہوں گے، تفاسیر میں تفصیل آتی ہے۔ آیات 50 تا 53 اہل جہنم کی اہل جنت سے گفتگو، اور اہل جہنم کہہ رہے ہوں گے تھوڑا پانی تو دے دو، کچھ تو ہماری مصیبت کم ہو جائے۔ کہہ دیا جائے گا کچھ نہیں ہے، اب جہنم میں پڑے سڑتے رہو۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ آیت نمبر 54 حقیقی رب صرف اور صرف اللہ ہے۔ جب رب وہ ہے حقیقی تو معبود بھی وہی ہے، عبادت بھی اسی کی جائے۔ آیات 55 تا 56 دعا کے آداب، اس کا ذکر بعد میں بھی کریں گے انشاءاللہ۔ پھر آیات 57 تا 58 بارش میں ہدایت کا سامان، یہ بارش بھی اللہ کی قدرت کا بہت بڑا نمونہ ہے اور شاہکار۔ آیات 59 تا 64 قوم نوح کی داستان، یہ مشرک قوم تھی، عذاب میں مبتلا کی گئی۔ پھر آیات 65 تا 72 قوم عاد کی داستان، ہود علیہ السلام کی قوم عاد، یہ بھی شرک میں مبتلا تھی، عذاب میں مبتلا کی گئی۔ آیات 73 تا 79 قوم ثمود کی داستان، صالح علیہ السلام کی قوم، یہ قوم بھی مشرک تھی، اس کو بھی عذاب دیا گیا۔ پھر آیات 80 تا 84 قوم لوط کی داستان، لوط علیہ السلام کی قوم شرک میں بھی مبتلا تھی اور ہم جنس پرستی کے گندے عمل میں بھی مبتلا تھی، یہ قوم بھی عذاب میں مبتلا کی گئی۔ اور 8ویں پارے کے آخر میں آیات 85 تا 93 قوم شعیب کی داستان، شعیب علیہ السلام کی قوم شرک میں بھی مبتلا تھی اور ناپ تول کی کمی کے جرم میں بھی مبتلا تھی، اس قوم پر بھی پھر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ ناظرین کرام الحمدللہ سورۃ الاعراف کی وہ آیات جو 8ویں پارے میں آئی ہیں ان کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اب حسب معمول آگے بڑھتے ہیں اور سورۃ الاعراف کی منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آیت نمبر 6 کا ہم نے انتخاب کیا ہے، ہر ایک کو جواب دینا ہے۔ ارشاد ہوا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ ترجمہ، تو جن لوگوں کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہم ان سے بھی سوال کریں گے اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے۔ پیغمبروں سے بھی پوچھا جائے گا پہنچایا کہ نہیں۔ حجۃ الوداع کا موقع ذہن میں رکھیے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے پہنچایا، صحابہ سے گواہی لی، اللہم اشہد عرض کر کے عرض کیا اللہ آپ بھی گواہ رہیے میں نے پہنچا دیا۔ وہ تو گواہی دے گئے، لے گئے اور اللہ کو گواہ بنا گئے۔ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ہمارے پاس اللہ کا دین موجود ہے، ہم سے بھی پوچھا جائے گا کیا تم نے کیا؟ سوچئے، ہم تیار ہیں اس سوال کے لیے۔ اگلی آیات ہیں سورہ اعراف آیات 8 اور 9، اعمال کا حساب برحق ہے۔ ارشاد ہوا والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون۔ ترجمہ، اور اس روز اعمال کا وزن کیا جانا برحق ہے، تو جن لوگوں کے اعمال کے وزن بھاری ہوں گے وہ تو نجات پانے والے ہیں، اور جن کے وزن ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اس سے کہ ہماری آیتوں کے بارے میں بے انصافی کرتے تھے۔ اعمال نیک اگر زیادہ اور بھاری ہیں انشاءاللہ کامیابی ہے، اور اگر کم ہیں اور بدی اور گناہ کا بوجھ زیادہ ہے تو ناکامی ہے۔ ہم کیا جمع کر رہے ہیں دی بینک آف اللہ میں، آخرت کے اکاؤنٹ میں کیا جمع کر رہے ہیں، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اعمال کا وزن ہوگا، آج ہم بالنگ کی سپیڈ بھی ناپ لیتے ہیں، بدن کا ٹیمپریچر بھی ناپ لیتے ہیں، ہوا کا پریشر بھی ناپ لیتے ہیں، اعمال تو پیش ہوں گے، اللہ نیتیں بھی کھول کر رکھ دے گا۔ اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ اس کے بعد اگلی آیت ناظرین کرام سورۃ الاعراف آیت نمبر 23، عاجزانہ دعا، آدم اور حوا علیہ السلام کی مشہور دعا۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ترجمہ، آدم و حوا دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم خسارہ پانے والے ہو جائیں گے۔ مشہور دعا ہے۔ آدمیت کیا ہے؟ خطا ہو جائے اعتراف کر لو، جھک جاؤ، اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ جھکنا اللہ کو اتنا پسند کہ یہ الفاظ بھی اللہ نے سکھائے ہیں، سورہ البقرہ میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور شیطنت کیا ہے؟ گناہ کر کے اڑ جانا، جسٹیفیکیشن دینا،
تو اللہ تعالیٰ نے راندہ درگاہ کیا، اپنی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا۔ یہ دعا ہمیں ہمارے معمولات میں شامل بھی کرنی چاہیے، اور جھکنے اور معافی مانگنے اور توبہ کرنے کی روش اختیار کرنی چاہیے۔ اگلی آیت نمبر 26 کا ہم نے انتخاب کیا ہے، لباس کی اہمیت۔ ارشاد ہوا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ ترجمہ، اے بنی آدم، ہم نے تم پر لباس اتارا کہ تمہارا ستر ڈھانکے اور تمہارے بدن کو زینت دے، اور جو پرہیزگاری کا لباس ہے وہ سب سے اچھا ہے۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ دو لباس بیان ہوئے، ایک ظاہر کا، ایک باطن کا۔ ظاہر کا بھی ضروری ہے، اور جسم کو ڈھانپنا یہ فطرت انسانی میں شامل ہے۔ آدم علیہ السلام کے قصہ میں یہ بات بار بار قرآن حکیم میں ذکر کی گئی۔ یہاں یہ بھی بتایا یہ تمہارے جسم کو ڈھانپنے کا اور زینت کا ذریعہ بھی ہے۔ لباس انسان کا زیور ہے، صرف عورت نہیں، مرد کا بھی زیور ہے۔ انسانوں اور جانوروں میں تمیز، بہت بنیادی تمیز لباس سے ہی ہوتی ہے۔ باقی جو لوگ کہتے ہیں کہ ایڈوانسمنٹ کا دور ہے اس لیے لباس کم ہے، تو بھائی پھر جانور زیادہ ایڈوانسڈ ہیں کہ وہ لباس کچھ بھی نہیں پہنتے، یہ بے وقوفی کی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اتارا، نازل کیا، بڑے اہتمام سے اللہ نے لباس کی توجہ دلائی ہے۔ مزید فرمایا کہ تقوی کا لباس، باطن کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ باطن پہ دھبے لگ جائیں تو باطن خراب، اور باطن خراب تو ظاہر بھی برباد ہو سکتا ہے۔ ظاہر و باطن کے لباس کی توجہ دلا کر فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ آخر میں حدیث مبارک پیش خدمت ہے، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن کو تھامنے کی بدولت بہت سی قوموں کو عروج عطا فرمائے گا، اور اسے چھوڑنے کی وجہ سے بہت سی قوموں کو ذلیل و رسوا فرمائے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، امت کا عروج و زوال قرآن سے وابستہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم سے ہمارے تعلق کو مزید مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کرتے رہا کیجیے e.quranacademy.com۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، اور اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔